کہ ماشاءاللہ جو آج کی شب قدر ہیں، کہا کہ یہ جو ہے تو ہمارے گناہوں کی جو ہے تو ندامت کرنے کا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے تو مانگنے کی رات ہے، ہمارے گناہوں کو جو ہے تو اللہ کے سامنے جو ہے تو استغفار کرنے کی اور جو ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور کہا کہ یہ رات جو ہے تو بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اس رات کے آدم علیہ السلام جو ہے تو پیدا ہوئے، اس رات کے اندر جو ہے تو آدم علیہ السلام جو ہے تو دنیا سے رخصت ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنی بھی کتابیں جو ہے تو آسمان سے جو ہے تو اتری ہیں، اسی رات کے اندر اتری ہیں۔ اور خاص بات اس رات کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن پاک کی جو ہے تو ایک پوری سورت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس رات میں اتاری ہے۔ تو اس لیے زبانوں سے میسج میرا یہ ہے کہ بھئی آج کی رات جو ہے تو ہم اللہ کے گھر میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تو عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے سوال جواب پیش کرنے والے ہیں۔ سوال اول، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جواب، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال دوم، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جواب، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ سوال، زمین و آسمان کی سلطنت کس کی ہے؟ جواب، وللہ ملک السماوات، زمین و آسمان کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کیسے نام ہیں؟ جواب، وللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ سوال، اپنے نبی کا طریقہ کیسا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے۔ سوال، کس کی ذات سے زمین و آسمان روشن ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات سے زمین و آسمان روشن ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ جواب، زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ سوال، روزی کون دیتا ہے؟ جواب، روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سوال، دعا کون سنتا ہے؟ جواب، دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ سوال، زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ جواب، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے، اور آج بڑی رات ہے تو اس کی فضیلت کچھ بتائیے۔ آج شب قدر ہے، شب قدر میں شب قدر کی عبادت ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے۔ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور بچوں کے تعلق سے آج جلسہ رکھا گیا ہے، سالانہ جلسہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ بچوں کے اندر دینی شعور اور بیداری پیدا ہو، اس لیے جلسہ رکھا گیا ہے۔ کتنے بچوں نے حصہ لیا ہے؟ الحمدللہ آج کم سے کم 70 بچوں نے اس جلسے میں حصہ لیا ہے۔ اچھا، جلسے میں کچھ انعامات بھی رکھے گئے ہیں؟ الحمدللہ جس بچوں نے اس سال ناظر قرآن مکمل کیا ہے ان بچوں کو 4 آئٹم انعامات میں دیے گئے ہیں، اور جو تقریباً بچے ہیں 130 بچے ان کے لیے علیحدہ انعام بھی رکھا گیا ہے۔ مسجد کا نام اور ایڈریس؟ مسجد کا نام ہے مسجد دستگیر، اور مکتب کا نام ہے سید غلام حسین دینی درسگاہ، رشید مامو کالونی، گرم پانی، اورنگ آباد۔ آپ کا نام ہے؟ حافظ عبدالحمید عمری۔ آج بڑی رات ہے، اور خاص کر کے نوجوان بچوں کو کیا دیں گے؟ الحمدللہ میں جو ہے تو گرم پانی کا امام ہوں، اور آج کی رات جو ہے تو شب قدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شب قدر یعنی قدر کی رات ہے، اور اللہ جو ہے تو اس رات کے اندر اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اور میرا میسیج سب جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار میں، نمازوں کے اندر اہتمام سے جو ہے تو قرآن کی تلاوتوں کے اندر جو ہے تو اہتمام کریں۔ اور جو ہمارا آج کا معمول یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور باہر جو ہے تو گھومنا پھرنا جو ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے ہم گھومنے پھرنے کے، ادھر ادھر جانے کے، ہم اللہ کے گھر میں رہیں، عبادت کریں، استغفار کریں۔ کہا کہ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات جو ہے تو عبادت کی رات ہے۔ اور میرا مقصد، میرا میسیج سب جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں رہیں۔ نہ معلوم کہ اپنی موت کا بھروسہ نہیں ہے، معلوم کہ موت کب آ جائے وہ بتا نہیں سکتے،
اس لیے اللہ نے ہم کو یہ رات دی ہے، اس رات کی ہم قدر کر لیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے اور اللہ سے معافی تلافی کریں گے تو اللہ جو ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا کہ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ قدر کی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت کو جو ہے تو نازل فرمایا ہے۔ لیکن جوان بھائی ہمارے ایسا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے تو وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے اور گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے تو نکل جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے تو معافی تلافی کرنا ہے۔ اور کہا کہ اس رات کے اندر خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ جو ہے تو رات بھر ہم جو تو ادھر ادھر گھومتے ہیں، جاگتے ہیں اور کہا کہ سحری کر کے سو جاتے ہیں، نہیں، کہا کہ اس رات کے اندر فضیلت میں یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز بھی پڑھیں، رات میں عبادت بھی کریں، اور کہا کہ فجر کی نماز جو ہے تو ہم جماعت سے پڑھیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر ہم نے رات بھر قرآن کی تلاوتیں کیے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھیں، لیکن کہا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کہا کہ ہمارے اعمال جو ہے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ازبند جوانوں سے گزارش یہ ہے کہ بجائے ہم ادھر ادھر گھومنے کے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو جو ہے تو اپنے گناہوں پہ ندامت کریں اور استغفار کریں۔ اور ایسا نہیں کہ بلکہ رمضان کے حد تک ہی جو ہے تو ہم کو یہ چیزیں کرنا ہے، بلکہ نہیں، اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ ہم 11 مہینے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر لائیں۔ اور نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز با اہتمام جماعت سے پڑھیں، اور بڑے ہمارے جو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر لائیں، اللہ کا حکم ہماری زندگی کے اندر لائیں، اور کہا کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جیسے ادھر ادھر گھومنا ہے، بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں لیکن ہم جو ہے تو ہوٹلوں پر، دکانوں پر، بازاروں میں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، کہا کہ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے تو استغفار کے لیے اور اپنے جو ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے مہینہ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 اوپر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے دھڑامتی کا پانی پکانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹوٹی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ نمبر